فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہوتا ہے، ایک بڑا علم والا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص علم کے اعتبار سے کامل نہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بہت علم ہو تو ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس سے بڑا تو دیکھا ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ اللہ کے قاعدے میں ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے. کسی بھی شخص کا علم کامل نہیں. کوئی اگر ایک چیز میں بڑا ہوا تو دوسرا کسی اور چیز میں. مثلا اگر آپ یہاں پر ایک بہت بڑی ڈگری بھی رکھتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، جائیے ایک دن کے لیے چائنا اور وہاں اپنی ڈگری کا کوئی استعمال کیجیے. ایک لفظ جو آپ کو سمجھ آئے کسی کی بات، کہاں گیا آپ کا علم؟ وہاں تو آپ پکے جاہل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. جائیے رشیا، جائیے کسی اور ایسے ملک میں جس کی آپ زبان نہیں جانتے، ہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر جائیں، وہاں آپ نرے جاہل ہیں، کیونکہ آپ تو ایک روڈ سائن بھی نہیں پڑھ سکتے، رائٹ لیفٹ بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا ہے آپ کا علم؟ آپ ایک خاص علاقے میں، خاص ملک میں، خاص جگہ پر رہ کر اپنے علم کے غرور کا شکار ہیں، یا لوگوں کو اپنے علم کی بنا پہ گرویدہ بنائے ہوئے ہیں اور خود تکبر میں مبتلا ہیں. کوئی حقیقت نہیں. اصل بات یہ ہے کہ علم اللہ کی نظر میں وہ علم ہے جس پر انسان عمل کرتا ہے، جس کو انسان اون کرتا ہے. ورنہ تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، لائبریریز بھری ہوئی ہیں. اب مثلاً اگر کوئی چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس تو نہیں ہے. ہاں آپ نے بھی کیا کیا، جو کتاب میں لکھا ہو تو رٹ کے اپنے اندر ڈال لیا. اب وہ پہلے کاغذ پہ تھی، اب آپ کے دل میں لکھی ہوئی ہے، لیکن عمل آپ کا اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. عمل سراسر اس کے خلاف ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ علم جو پہلے کتاب میں تھا اب آپ کے سینے میں ہے. وہ پہلے ایک اور طرح کے کاغذ پہ تھا، اب ایک اور طرح کے کاغذ پہ. کوئی فرق نہیں. یہ صاحب علم ہونا نہیں. صاحب علم صرف وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. ہر انسان کے علم میں اس کا صرف اتنا حصہ ہے جتنا اس کے عمل میں ہے. جو اس کے عمل میں نہیں وہ اس کے خلاف حجت ہے، اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں. مثلاً آپ کتنا کچھ پڑھ چکے، بعض لوگ ایک کورس کے بعد ایک کرتے چلے جاتے، ایک ڈگری کے بعد ایک لیتے چلے جاتے ہیں. بہت کچھ ہے، کہنے کو ایک پوری لسٹ ہے، لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں. اس علم سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ علم اس کا نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ بازار میں ہیں اور آپ ایک شو کیس کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک دکان کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک چیز دیکھتے ہیں، دوسری بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور آپ کچھ بھی خریدتے نہیں، گھر آ جاتے ہیں. آپ کے لیے کیا اس سب میں سے؟ وہ سب تو وہاں خوبصورت شو کیس میں سجا ہوا ہے. آپ کے لیے کیا ہے اس میں سے حصہ جو آپ خرید کے لائیں، جس کو آپ اون کریں؟ وہ آپ کا ہے نا. جو بازار میں ہے وہ آپ کا نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کسی اسکالر کو ملتے ہیں، آپ اس کی کوئی اسپیچ سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، آپ بہت متاثر ہوتے ہیں، واہ واہ بہت اچھی بات ہے. لیکن گھر آ کے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا سیکھا آپ نے اور اس پر آپ نے عمل کیا کیا، تو پورے لیکچر کے بعد اگر آپ ایک بات بھی بتانے کے قابل نہ ہو، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. اور اگر اس میں سے آدھی پہ بھی عمل نہیں کیا تو بیکار ہے، کچھ بھی نہیں آپ کے. آپ صاحب علم نہیں ہے. علم نہ پڑھنے کو کہتے ہیں اور نہ رٹنے کو کہتے ہیں اور نہ حفظ کرنے کو کہتے ہیں. علم عمل کا نام ہے. اصل علم عمل ہے. تو ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں درجے کس کے مطابق ہیں؟ عمل کے مطابق ہے. محض کتابیں رٹنے کی بنیاد پر کسی کے درجے نہیں ہیں کہ کس نے کتنا سیکھا ہوا اور کون کتنی زبانیں جانتا ہے اور کون کتنی ڈگریاں رکھتا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر سب علم والوں سے بڑھ کر اصل علم والا اللہ ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم پر ایک وہ بڑا علم والا موجود ہے